سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کے کرم و فضل سے ہم قرآن مجید کی عظیم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کو تلاوت کیا تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم آیت نمبر 22 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ یہ جو آیت نمبر 22 ہے، دراصل یہ آیت نمبر 21 ہی کے ساتھ جڑا ہوا اگلا حصہ ہے۔ اس میں جو بات کہی گئی اسی کا آگے اتمام و اکمال ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں پہلے منافقوں کے حالات بتائے، ان کی قسمیں بتائیں۔ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر منافقت ہوتی ہے، اور پھر پروردگار نے اب خالصتاً ساری انسانیت کو خطاب کیا۔ پوری دنیا سے، دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والا، خواہ وہ اس سے پہلے کسی بھی مذہب کا ماننے والا تھا، اس آیت، اس قرآن کے آنے سے پہلے کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا تھا، کسی بھی علاقے کا تھا، کسی بھی قوم کا تھا۔ اللہ نے ساری انسانیت سے خطاب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی شاید یہ عرض کیا کہ اللہ کے سوا جس کو بھی اگر دنیا میں کوئی اور مانتا ہے عبادت کے اعتبار سے، کوئی مذہب ماننے والی قوم جس کی بھی عبادت کرتی ہے، ان جھوٹے معبود جو ہیں، جھوٹے معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان میں سے بھی کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے تو سورج نے تو کوئی کتاب ہی نہیں بھیجی، سورج کی طرف سے تو کوئی کتاب آئی ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کسی مذہب کا ماننے والا کہ ہمارے مذہب کی یہ کتاب ہے، اس مذہب کی کتاب کے اندر جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں اس کا یہ دعویٰ موجود نہیں ہے کہ تمہیں بنانے والا میں ہوں۔ حتیٰ کہ ہندو اگر برہما کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی کتابوں میں ہندوؤں کا یہ کہنا ہے کہ برہما نے دنیا کو بنایا ہے۔ برہما کا کوئی قول نہیں ہے کہ میں نے دنیا کو بنایا ہے۔ کوئی برہما ہے ہی نہیں تو بنانا کس نے تھا؟ یہ تو فرضی نام ہے جو رکھے ہوئے۔ دعویٰ کسی کا نہیں ہے، صرف کائنات کا رب ہے اللہ جو کہتا ہے کہ میں ہوں جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، تم میری مخلوق ہو۔ اور صرف ایسا نہیں کیا کہ تمہیں بنا کر چھوڑ دیا، تمہیں بنا کر خوار ہونے کے لیے نہیں چھوڑا، ہر قدم پر تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا بھی میں ہوں۔ تمہیں پیدائش سے لے کر زندگی ساری جو رزق دے کر پالتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے یہ انعام کیے۔ اب شروع ہوتی ہے آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ تمہارا رب، تمہارا خالق وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنا دیا ہے۔ اب آپ نے ان دونوں باتوں پہ غور کرنا ہے۔ اللہ نے ہمارے سامنے دو چیزیں رکھی یہاں پر۔ وہ خالق ہے، ہمیں بنانے والا، رب ہے، ہمیں رزق دینے والا، ہماری ضرورت کی ہر چیز کا خیال اس نے رکھا ہے۔
ہم ہی کیا ہیں، مخلوق کی تو ان گنت قسمیں ہیں۔ یہ جو ہمارے بال ہیں نا، کچھ جانور ایسے ہیں ان کی ٹانگیں بالوں جیسی ہیں، کچھ کیڑے چھوٹے چھوٹے کیڑے ایسے ہیں، کچھ کی 100 ٹانگیں ہیں، کچھ کی 1000 ٹانگیں، بالوں جیسی 1000 ٹانگیں۔ یہ مچھر چھوٹی سی مخلوق ہے، اس سے بھی چھوٹی مخلوق ہے۔ جو زندہ ہے آخر کچھ کھاتا ہے تو زندہ ہے نا، اسے کیا چاہیے جو کھا کر وہ زندہ رہے، جہاں تک وہ اڑ سکتا ہے وہاں تک اس کا رزق اس کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ ہر ایک کا رزق اس کی پہنچ کے فاصلے پر رکھا ہے، جہاں تک کوئی جا سکتا ہے وہاں تک رزق رکھا ہوا ہے۔ رب ہے، ہر ایک کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ وہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں یہ زمین کو بچھونا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ پچھلے جمعے بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے اتنی بڑی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس زمین پر ایک کنارے پر کھڑے ہو جائیں، یہ اب تھوڑا سا آپ کو سوچنا ہوگا اور پھر میں اگلی بات پہ آ سکتا ہوں۔ زمین کے 2 شمال، اور ادھر شمال ہے، اس طرف جنوب ہے۔ اب آپ نے شمال اور جنوب کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم شمال کی سائڈ پر چلے جائیں، پہاڑ والی طرف چلے جائیں، جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے، زمین تو بڑی ہے لیکن جسے میں ختم ہونے کی بات کر رہا ہوں وہ ہے جسے ہم مٹی کہتے ہیں۔ اس سے آگے پانی ہے، سمندر ہے، جم جاتا ہے، برف بن جاتا ہے۔ اس پر جب چلنے لگتے ہیں تو تھوڑی دور آگے جا کے دھند ہے سفید رنگ کی، اس دھند سے جب آگے چلتے ہیں تو کالے رنگ کی دھند ہے۔ یہاں ہر روشنی بیکار ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے قدرت کے راز ہے جنہیں سائنس جان ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ کہاں تک لمبی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، برف جمی ہوئی کہاں تک جائے کوئی شمار نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن میں بات اس کنارے کی کر رہا ہوں جو مٹی والا حصہ ہے۔ یہ مٹی والا حصہ جہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے، وہاں اگر کھڑے ہوں آپ اور پوری زمین کے دوسری طرف نگاہ کریں، جہاں جا کے اس طرف جنوب کی طرف زمین ختم ہو جائے، ادھر قطب شمالی ہے ادھر قطب جنوبی ہے، یہاں شمالی سے لے کے جنوبی تک کل فاصلہ 12,000 کلومیٹر کا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ اور پھر دوسرے اختلاف کے ساتھ کچھ فاصلہ 20,000 کا سائنسدانوں نے کچھ کہا۔ اب 20,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں سے وہاں تک، یہ فاصلہ آپ ذہن میں رکھیے گا، 20,000 کلومیٹر۔ ایک مقام پر جہاں بندہ کھڑا ہو وہاں سے زمین کے گرد چکر لگانا شروع کرے، پوری زمین کے گرد چکر لگا کے وہیں پر آئے جہاں سے چلا ہے، تو 40,075 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ زمین 20,000 اس طرف یا 40,000 گھوم کے، ہزاروں میں ہی ہے نا یہ فاصلہ۔ اب زمین سے اوپر کی طرف چلے، اس زمین سے اوپر فضا، ہوا، ستارے، کہکشائیں، 25 ارب کلومیٹر کا فاصلہ اندازہ ہے سائنس کا، آگے پتہ ہی نہیں کہ کہاں تک ہے، آگے کا کوئی پتہ نہیں۔ جہاں تک ان کے آلات نے کام کیا ہے، جہاں تک وہ سمجھ سکے ہیں، جہاں تک وہ اندازہ کر سکے ہیں، آگے کا تو اندازہ ہی نہیں نا۔ لگا کون سکتا ہے اتنی بڑی کائنات کا اندازہ؟ اس کو جان کون سکتا ہے؟ اندازہ 25,000 کا نہیں، 25 لاکھ نہیں، 25 کروڑ نہیں، 25 ارب کلومیٹر کا فاصلہ اوپر کو جہاں تک یہ پہنچے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ اس زمین کی حیثیت یوں ہے جیسے ایک بڑے ریگستان میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر ریت کا ایک ذرہ، پوری کائنات میں زمین اتنی سی ہے۔ یہ جو اتنی سی زمین ہے، اب ذرا باقی کائنات پر نظر لگائیں، چاند، سورج، ستارے، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو، جتنے سیارے ہیں، کسی ایک سیارے پر بھی زمین جیسا ماحول نہیں رکھا اللہ نے۔ کہیں ہوا نہیں، کہیں آکسیجن نہیں، کہیں پانی نہیں، زندگی وہاں نہیں رہ سکتی۔
کسی سیارے پر، کسی ستارے پر پروردگار نے کہیں مٹی اتنی سخت کر دی کہ کھدائی نہیں ہو سکتی۔ زمین واحد وہ جگہ ہے جس کو رب نے انسانوں کے رہنے کے قابل بنا دیا ہے۔ کھدائی کرو، مکان بناؤ، مر جائے دفن کر سکو۔ کئی سیارے ایسے ہیں جن پہ کسی کو دفن کرنے کے لیے قبر تک کھودنا ممکن نہیں ہے، لاوے کے بنے ہوئے۔ ہماری زمین پگھلے ہوئے لاوے سے اگر بن جاتی، کھدائی کیسے ممکن ہوتی؟ کیسے؟ اور یہاں پہلا قتل قابیل اور حابیل کے معاملے میں ہوا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس کو دفنانے کا طریقہ سکھانے کے لیے پروردگار نے ایک کوے کو بھیجا تھا، جس کوے نے اپنے مرے ہوئے دوسرے کوے کو دفن کرنے کے لیے چونچ سے زمین خریدی تھی۔ چونچ اپنی سے کوا قبر بنا رہا تھا کوے کی، اور اسے دفن کیا تھا۔ اس نے دیکھ کر اندازہ کیا قابیل نے کہ یوں دفنانا ہے میں نے بھی۔ یار یہ زمین ہے جسے کوا بھی اپنی چونچ سے خرید سکتا ہے اور قبر بنا سکتا ہے۔ زمین کے علاوہ کہیں پر یہ معاملہ موجود نہیں ہے۔ رہنے کے لیے نرم، مکان بنانے کے لیے نرم، چلنے پھرنے کے لیے نرم، اور پھر پروردگار کہتا ہے قرآن میں، یہ زمین کو میں نے تمہارے لیے گود بنا رکھا ہے۔ گود، مہد، گود کی حیثیت، اس پر ہم ٹھہر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ یہ ساری زمین اگر ریت ہی کی ہوتی تو دوڑنا اور چلنا آسان ہوتا؟ لاوے کی ہوتی تو کھدائی کرنا ممکن نہ ہوتا، ٹھنڈ ہو جاتی۔ کئی ستاروں پر بے بہا ٹھنڈ ہے، اتنی ٹھنڈ ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کائنات تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ پروردگار کہتا ہے اسے میرا احسان مانو کہ تمہارے رہنے کے لیے، تمہارے مزاج کے مطابق، تمہاری طبیعت کے مطابق، تمہاری ضرورت کے مطابق میں نے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ یہ سارے انسانوں سے بات ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں، انسانوں سے۔ پھر وہ کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، میں نے آسمانوں کو تمہارے لیے عمارت بنا دیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں پروردگار فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یہ جو آسمان ہے میں نے ان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے تمہارے لیے۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں تو آسمان کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے، وہ ہمارے لیے کیسے ہوا؟ یہ کہتا کہ میں نے فرشتوں کے لیے آسمان بنایا ہے تو سمجھ میں آتا۔ وہ کہتا ہے میں نے آسمان تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا۔ ہمارے لیے کیسے ہے آسمان؟ ہمارے لیے چھت کیسے ہے؟ پروردگار جب آسمان کی بات کرتا ہے نا، یہاں پر ساتوں آسمانوں کی بات کرے تو اوپر کی دنیا ہے، لیکن ایک آسمان کی بات کرتا ہے تو آسمان سے نیچے والی دنیا ہے۔ یہاں سے ہم زمین سے اوپر کو جائیں نا اڑتے ہوئے، یہ جو ہمارا جہاز اڑتا ہے، کچھ باتیں ہیں تھوڑی سی سمجھ لیں پھر آگے آپ کو پتہ چلے۔ زمین سے ہمارا جو جہاز اڑتا ہے نا، بڑی بلندی پہ جائے تو 10 سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ اڑتا ہے۔ 20 سے اوپر 25 کلومیٹر جب زمین سے ہم اڑ جائے نا اوپر کو سیدھے، کہنے کو یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، کہنے کو تو لگتا ہے یہاں سے ناروال یہ زیادہ ہو، لیکن اتنا فاصلہ ذرا اوپر کو جائے۔ 25 سے 30 کلومیٹر اوپر کو جس وقت جاتے ہیں، ہوا کی طرف جس وقت سفر کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک طے ہے آکسیجن کی بنی ہوئی، ایک چھت ہے۔ سائنس کہتی ہے اس کا نام رکھا ہوا ہے اوزون۔ یہ اوزون جدھر بھی جائیں گے اس سے اوپر زندگی نہیں ہے، اس سے اوپر پرندہ اڑ نہیں سکتا، اس سے نیچے نیچے ہے۔ یہ اوزون ایسی لیئر ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں، یہ سائنسدان جب میں لفظ بولتا ہوں تو صرف انگریز نہیں ہیں، ہمارے مسلمان بھی سائنسدان ہیں، ہمارے مسلمان سائنسدان، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اوپر جا کر زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان تو کیا پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے ہے ہی نہیں وہاں پر۔ اس چھت نے کیا کیا ہے؟ یہ جو آکسیجن ہے، سورج سے جو خطرناک شعاعیں آتی ہیں نا، اللہ کے فضل سے یہاں آ کر رک جاتی ہیں۔ یہ جو ہم تک شعاعیں سورج کی آ رہی ہیں وہ ہیں جو ہمیں فائدہ دیتی ہیں، مگر سورج سے صرف یہی شعاعیں نہیں نکلتی، اس سے خطرناک قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے وہ چھت بنی ہوئی ہے۔ کمال ہے وہ چھت جو سمجھتی ہے میں نے اس شعاع کو گزرنے دینا ہے، اس دوسری کو نہیں گزرنے دینا۔ رب کی قدرت ہے۔
سائنس کہتی ہے الٹرا وائلٹ ریز، انفرا ریڈ ریز، یہ وہ شعاعیں ہیں جو سورج سے زمین تک نہیں آ سکتی، آ جائیں جس پر پڑ جائیں، کوئی نابینا ہو جائے، کوئی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جائے، اتنی خطرناک مر جائیں۔ اور صرف اکیلا سورج نہیں، اوپر جتنے ستارے ہیں ہر کوئی سے ایسی شعاعیں چھوڑتا ہے، ان شعاعوں کو روکنے کے لیے وہ چھت بنی ہوئی ہے۔ اس سے بھی اوپر چلے جائیں، وہاں عجب قسم کا ایک نظام ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی، آگ کا سمندر ہے۔ وہ جو آگ کا سمندر ہے نا، کئی مرتبہ اوپر سے ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد نمبر 15 میں لکھا ہے کہ ٹیلیسکوپوں سے دیکھا گیا، اور یہ وہ بات ہے جو ہمارے قرآن کی تفسیروں میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہر رات تقریباً 12 خرب ستارہ ٹوٹتا ہے۔ 12 خرب ستارہ اگر ٹوٹتا ہے، قرآن نے سورہ ملک میں پہلی آیت میں کہا تھا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے، اور ان چراغوں کو ہم شیطانوں کو مارنے کا آلہ بھی بنایا ہے۔ فرشتے توڑ توڑ کے شیطانوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ 12 خرب ستارہ اندازن روزانہ ٹوٹ کے گرتا ہے، ایک بھی ٹوٹ کے اس زمین پہ گر پڑے، ہل کے رہ جائے ساری زمین، تباہ کر کے رکھ دے زمین کو، وہ کہاں جاتا ہے جو گرتا ہے؟ وہ جو آگ کا سمندر بنایا ہوا ہے، وہاں آ کے سب ذرہ ذرہ ہو کے دھواں بن جاتا ہے، اوپر سے گرنے والے پتھر دھوئیں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اتنی آگ ہے وہاں پر، اتنی آگ ہے۔ اور اسی آگ کے سمندر کو آگے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، تبھی آپ کو آیت سمجھ میں آئے گی۔ یہ آسمان بڑا عجیب و غریب ہے، آسمان تو اوپر ہے نا، اوپر، اس سے نیچے جو معاملات ہیں، جو تباہیوں سے بچانے کے لیے پروردگار نے انتظامات کر رکھے ہیں، جان ہی نہیں سکتے ہم۔ وہ اور تھے جو آسمانوں کے راستے جانتے تھے۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے منبر پہ بیٹھ کے، سلونی ان ترک السماء، لوگوں مجھ سے پوچھو آسمانوں کے راستوں کے بارے میں، انی عالم بہا من الارض، اور میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کہاں سے آیا ہے علم؟ علی وہ ہے جو آسمانوں پر نہیں گئے، جو آسمانوں پر نہیں گئے وہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہے۔ جو معراج میں عرش پر گیا تھا، اس سے کون سا راستہ چھپا ہوا ہے؟ وہ میں راستوں کو جانتا ہوں، آسمانوں کے راستے۔ آج سائنس کہتی ہے راستے بنے ہوئے ہیں، بلیک ہولز، پورٹلز۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے آسان ہو جاتی ہیں یہ بات، وہ کہتے ہیں راستے ہیں۔ علی اس وقت کہتے تھے میں آسمانوں کے راستوں کو زمین سے بہتر جانتا ہوں، تم اتنا زمین کے راستوں کو نہیں جانتے جتنا میں آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کیا فرمان حضرت علی کا! قرآن کہتا ہے میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چھت ہمیں کس کس مصیبت سے روک رہی ہے، رستے میں کیا کیا کچھ ہوتا، تباہیاں ہو جاتی، اگر یہ سارا انتظام اللہ نے نہ کیا ہوتا۔ اور یہ انتظام کر رکھا ہے کہ یہ دنیا بستی رہے، قیامت تک بستی رہے، اور جب میرے مولا کو منظور ہوگا قیامت کی گھڑی آئے گی، یہ ساری پناہیں ٹوٹ جائیں گی۔ وہی کہتا ہے جس وقت آسمان پھٹ جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اس کا معنی یہ ہے میں ساری آگے کی تہیں توڑ دوں گا، ساری پناہ گاہیں، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور پھر وہ تباہیاں ہوں گی کہ جس کا اندازہ نہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جسے قیامت کہتے ہیں وہ کیا شے ہے۔ کافر عذاب برداشت کرتا ہے قبر میں، اور جب قیامت کے دن میں اٹھتا ہے دیکھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور ہم تو بڑے آرام سے سو رہے تھے، کس نے جگا دیا ہے؟ اسے صدیوں کا عذاب جو قبر میں ہو رہا تھا یک لخت بھول جائے گا۔ اتنا منظر خوفناک ہے آگے والا، ایسا خوفناک قیامت کا منظر۔ پروردگار کہتا ہے میرا احسان مانو، میں رب ہوں تمہارا، یہ انتظامات میں نے کیے ہوئے۔ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے۔
یہ پانی اتارنا ہم نے بڑا آسان سمجھا ہے، بارش ہو جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ اس بارش کا ہو جانا آسان سا کام نہیں ہے۔ دو قسم کا پانی ہے جو آسمان سے آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو ازل میں پروردگار نے اتار دیا تھا سمندروں میں، شروع میں کائنات کے شروع میں اتار دیا تھا، اب سورج کی روشنی ان کو بخارات بنا کے اڑاتی ہے، وہ فضا میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کے ٹھنڈک ملتی ہے ان کو، بخارات دوبارہ قطرے بنتے ہیں، بادل بنتا ہے، برستا ہے۔ برستا تو خیر یہ بھی آسمان ہی کی طرف سے گیا تو یہاں سے اوپر، لیکن ایک اور پانی ہے، پروردگار کہتا ہے اس نے پانی اتارا۔ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے، انجینئر سلطان بشیر ہمارا مسلمان سائنسدان اپنی قرآن کی تفسیر اس نے لکھی ہے، وہ اس میں لکھتا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ پانی نیچے سے بخارات بن کے جا رہا ہے، آسمانوں سے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے گرتے ہیں، بڑے بڑے وہ جو ستارے ٹھنڈے ہیں وہاں سے ٹکڑے گرتے ہیں جو آ کے اس گرم آگ کے سمندر میں آ کے ذرے ذرے بن کے دوبارہ قطرے بن کے بادل بن کے فضاؤں میں پھیل جاتے ہیں۔ پروردگار آسمان سے بھی پانی اتارتا ہے، جتنی زمین پر ہمارے پاس پانی ہے 97 حصے پانی پینے کے قابل نہیں ہے، صرف 3 حصے پانی ہے جو پینے کے قابل ہے۔ سمندروں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، پروردگار بارشیں اتار کے پانی پینے کے قابل اتار دیتا ہے۔ یہی بارشیں ہیں جو زمین پہ جب آتی ہیں تو ہواؤں کی گیسوں کو ملا کر نیچے لے کے آتی ہیں، نائٹرک آکسائڈ جیسے مرکب بناتی ہیں، اور پودے کو جب وہ غذائیں ملتی ہیں تو پودا آرام سے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ جو کھادیں ہم پودے کو ڈالتے ہیں قدرتی طور پہ بارش ان کے ساتھ لے کے آتی ہے۔ پروردگار کہتا ہے ان بارشوں سے میں کیا کام کرتا ہوں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس نے آسمانوں سے تمہارے لیے بارشیں برسائی اور ان بارشوں کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے پھل، نعمتیں، رزق نکالا ہے تمہارے۔ ہمارا عالم کہاں بگڑ گیا، ہم بڑی دور آ گئے۔ آپ جانتے ہیں پہلے ایک وقت تھا بارش نہیں ہوتی تھی تو دعائیں مانگی جاتی تھی، آؤ نہ دعائیں مانگو، کسی بزرگ کو پانی پھینک کے نہلاؤ، بارش نہیں ہو رہی۔ اب کوئی نہیں یہ کام کرتا، پہلے لوگ دعائیں کرتے رہے یا اللہ بارش دے بارش دے بارش، اب پوچھتے ہیں نیٹ پر کیا خبر آئی ہے بارش کب ہوگی۔ اب ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے، بارش کب ہوگی، کتنے دن بعد ہوگی، تاریخیں ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہے ہم نے۔ اچھا کوئی بارش نہیں، ہاں اب تو پھر اگلے مہینے 2 مہینے بعد ہی آئے گی، اور اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے خبریں رکھی ہیں رب ان کا محتاج نہیں ہے۔ پروردگار جب چاہے بارش نازل فرما سکتا ہے۔ بات تو ہمارے دعا مانگنے کی ہے، ہم نے دعائیں چھوڑ دیں، ہماری نظر وہاں پر چلے گئی، ہم صرف اسی بات پہ ہیں ہاں آئے گی بارش آئے گی۔ قرآن کہتا ہے اس نے تمہارے لیے بارشیں اتاری ہیں جن کے ذریعے تمہارے لیے رزق نکالتا ہے زمین سے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو ساری باتیں، یہ تمہارے لیے بارشیں آتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، جان بوجھ کر پھر رب کا شریک ٹھہراتے ہو، غلط کرتے ہو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اچھا اب یہاں تک آپ آ گئے اور میں آپ کو یہاں سے تھوڑا بدلنا چاہتا ہوں پٹری، مجھے کوئی 2-3 باتیں اور کرنی ہیں۔ یہ آیت تو مکمل ہو گئی، ایک بات شروع میں رب نے کی تھی منافقت سے نکل کر خالص ایمان کی طرف، آگے رب نے فرمایا ہے شرک نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ایمان خالص رکھنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اللہ کے ساتھ نہ ٹھہرانا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یار۔ ایویں ہی ہمیں اسلام مفت میں ملا ہے، اللہ کی قسم یہ بڑے عجب مرحلے ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں نا ان سے پوچھو ان کے دل میں کتنی تڑپ ہے اس کے لیے۔ جو ایک اللہ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں نا ان کے معاملات کچھ اور ہیں، ہم بڑے بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، پیشانیاں ملی، مسلمانوں کا گھر ملا، نماز کی اذانوں کی اجازت ہے ہمیں کہ ہم مسجدوں میں آئیں، اور ہماری پیشانیاں سجدوں کو ترستی رہتی ہیں، ہم سجدہ کرنے کا موقع اپنی پیشانی کو نہیں دے رہے۔ ہمیں سلامت جسم دیا رب العالمین نے، ہم گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے اس رب کو سجدہ کریں جس کو سجدہ کرنے کو دنیا ترس رہی۔
لوگ ڈرتے ہوئے نہیں آ رہے مگر ترس رہے۔ ایمان بڑی شے کا نام ہے، بڑی شے کا نام ہے۔ جب عمر ابن عبد ود نے خندق کی جنگ میں آ کر للکارا تھا نا مسلمانوں کو، اس نے کہا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں آئے، مولا علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، انا لہو یا رسول اللہ، حضور میں جاتا ہوں اس کے مقابلے میں۔ فرمایا علی انہ عمر ابن عبد ود، وہ تو پہلوان ہے عرب کا، عمر ابن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ۔ بٹھایا، اس نے پھر للکارا، او کوئی نہیں، اٹھو عمر تمہیں پکار رہا ہے۔ علی پھر کھڑے ہو گئے، انا لہو یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا علی انہ عمر ابن عبد ود، بیٹھ جا، وہ عمر ابن عبد ود ہے، پہلوان ہے، بیٹھ جا۔ علی بیٹھ گئے۔ اس نے تیسری بار پھر للکارا، اوے کوئی نہیں تم میں جو میرا مقابلہ کر سکے؟ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، انا لہو یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا، انہ عمر ابن عبد ود، بیٹھ جا، وہ عمر ابن عبد ود ہے۔ علی نے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ عمر ابن ود ہے، جانے تو دیں میدان میں، مجھے جانے تو دیں۔ میدان میں گئے، سرکار نے اجازت دی، میدان میں گئے اور جا کے وہ شیر پڑے ہیں جنہوں نے ہلا کے رکھ دیا اسے۔ عمر، وہ عمر ابن عبد ود پہلوان، اکیلا 1000 آدمی سے کافی لڑنے کے لیے، اکیلا پہلوان لوہے میں غرق، اور مولا علی اس کے سامنے جا کے کہتے ہیں لا تجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز، آ گیا ہے تیری پکار کا جواب دینے والا، نہ جلدی کر، جلدی نہ کر، تیری آواز کا جواب دینے والا وہ آ گیا ہے جسے تو ہرا نہیں سکتا۔ ذو نیت و بصیرت، میں سچی نیت والا بندہ ہوں، بصیرت بھی سچی ہے میری، والصدق منجا کل فائز، اور سچ ہی ہر کامیاب بندے کو کامیاب کرتا ہے۔ انی لارجو ان نقیم علیک نائحۃ الجنائز، سن تھوڑی دیر کے بعد رونے والیاں تجھ پہ رو رہی ہوں گی۔ عمر کو للکارا ہے کیسے میدان میں جا کے، انی لارجو ان نقیم علیک نائحۃ الجنائز، اور تجھ پہ رونے والیاں روئیں گی۔ اور پھر اگلا جملہ، من ضربۃ النجلائن یبقى ان ذکرها عند الحزاحز، میں ایسی ضرب ماروں گا نا جب تک تلواریں چھنکاریں دیتی رہیں گی، علی کی ضرب کی یاد باقی رہے گی، جب تک تلواریں چھنکار دیتی رہیں گی میری اس مار کی یاد دنیا کو یاد رہے گی۔ آگے بڑے، عمر نے اتر کر جب وار کیا ہے اپنی زرہ پہ روکا، حضرت علی کی وہ جو ڈال تھی، ڈال آگے کی، حضرت علی کی ڈال کو اس نے کاٹا، ڈال کو کاٹ دیا اس کی تلوار نے، ڈال کو کاٹ کر حضرت علی کے سر اقدس پہ یہاں لگی ہے وہ تلوار، ہلکی سی ٹچ کی، اس کی طاقت ڈال نے روک دی تھی مگر ڈال کٹ گئی، تلوار یہاں خون بہا، مولا علی کا یہاں سے لہو بہا، لیکن سرکار اس کے سامنے کھڑے رہے۔ اب سرکار نے وار کیا ہے، حضرت علی نے وار کیا ہے، منظر دیکھ رہے تھے، مجھے روایت سے یوں سمجھ آتا ہے جیسے آخری منظر دیکھنے کے لیے سرکار نے نگاہیں پرے کر لی ہوئی تھی، یوں لگ رہا ہے، اس لیے کہ آگے لفظ بڑے عجب ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے دیکھ رہے تھے، تلوار کا پہلا وار عمر نے کیا تھا، مولا علی کی پیشانی پہ زخم آ چکا تھا، صحابہ سارے دیکھ رہے ہیں منظر کو، بڑا عجب منظر ہے، اور آپ اٹھاتے ہیں حضرت علی تلوار، اور جس وقت یہ تلوار اٹھتی ہے سیدھی اس کے یہاں گردن اور کندھے کے جوڑ پر تلوار مارتے ہیں، دڑل کر کے فسقطا، گر گیا عمر، ادھر عمر گرا، وسار الحجاج، پورا صحابہ کا مجمع ایک آواز تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آواز آئی۔ روایت کہتی ہے فسمع رسول اللہ تکبیر، حضور نے اللہ اکبر کی آواز سنی، عرف ان علی قتلہ، آپ تکبیر کی آواز سن کر سمجھ گئے علی نے کام تمام کر دیا۔ اب حضرت علی جب اس کو مار کے فارغ ہوئے نا، اگلے جملے آپ نے نہیں سنے، کبھی نہیں سنے۔ حضرت علی عمر کو مار کر جب واپس پلٹے ہیں، روایت کہتی ہے وجہہ یتحلل، حضرت علی کا چہرہ سرخ ہو چکا ہوا تھا، خوشی سے
خوشی سے، اور جو جملے کہے ہیں سرکار نے، علیہ یقتحم الفوارس ہاکذا انی وعنہم اخر وصحابی ابد الحجارۃ من صفاحات عقلہ عبدت رب محمد بثوابی. کیا جملے کہے. انہوں نے کہا اوے اب اس جیسے لوگ مجھے للکاریں گے. ہائے ہائے ہائے. یکتم علیہ یکتہم الفوارس ہاکذا، ایسے لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ کے مجھے علیہ مجھے للکاریں گے. یہ لوگ، ان کی کیا جرت ہے. میرے اور میرے ساتھیوں، میرے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ان کے لیے میں اکیلا کافی. انی وعنہم اخر وصحابی، میرے ساتھیوں پیچھے ہٹ جاؤ. آگے جو جملہ بولا ہے مولا علی نے، یہ جملہ کمال ہے. عبد الحجارۃ، ایسا جملہ ہے. عبد الحجارۃ من صفاحات عقلہ. اور یہ بے وقوف تھا، ساری زندگی پتھروں کو پوچھتا رہا. عبدت رب محمد بثوابی، اور میں وہ ہوں جس نے محمد کے رب کی عبادت کی ہوئی. میں وہ ہوں جس نے محمد کے رب کی عبادت کی ہوئی ہے. یہ پتھروں کو پوجنے والا مجھے للکار رہا ہے. یہ علی. اور ادھر خیمے میں آواز سرکار دو عالم نے جو دی ہے، فرمایا اللہ مبارک علی ابن ابی طالب لعامر ابن عبد ود خیر من اعمال امتی الی یوم القیامہ. قیامت کے دن تک میری امت جتنی نیکیاں کرے گی، علی کا آج کا یہ دن سب سے باری رہ جائے گا. علی کا جواب وہ علی ہے، اتنی طاقت. اور پھر سرکار نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، لو ان السماوات سبع والارضین سبع کفۃ وضع فی کفۃ، اگر ساتوں آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں، وَإِيمَانُ عَلِيٍّ فِي كِفَةٍ، اور علی کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لَرَجَحَ إِيمَانُ عَلِيٍّ، علی کے ایمان کا وزن بھاری نکل آئے گا. وہ علی، ایمان اتنا مضبوط، تلوار کا وار اتنا مضبوط، اتنا مضبوط. اور پھر دیکھ منظر، حضور آئے ہیں سیدہ فاطمہ کے پاس صبح صبح. پوچھا بیٹی میرے بیٹے کہاں ہیں، حسن حسین کہاں ہیں؟ سیدہ نے عرض کیا حضور علی ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں. یہ روایت میں نے آدھی سنائی ہوئی ہے، آج تھوڑی سی پوری کرنا چاہتا ہوں. حضور علی ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں. سرکار باہر نکلے، کسی سے پوچھا علی کدھر کو گئے ہیں، لوگوں نے بتایا ادھر کو. اب پوچھتے جا رہے ہیں کہ علی کدھر کو گئے ہیں. پوچھتے پوچھتے یہودی کے باغ میں پہنچے. ایک یہودی کے باغ میں پہنچے، وہاں امام حسن اور حسین بیٹھے کھیل رہے تھے. ان کے سامنے چند کھجوریں پڑی ہوئی تھی، چند کھجوریں ان کے درمیان پڑی ہوئی ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں. حضرت علی کنویں میں سے بالٹیاں نکال کے یہودی کے باغ کے کھجوروں کے درختوں کو دے رہے تھے. دنیا کو یہ نہیں پتا کہ حضرت علی جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے، خلیفہ بننے سے پہلے آپ کام کیا کرتے تھے. خلیفہ تو بعد میں بنے ہیں، اس سے پہلے آپ کا روزی کمانے کا ذریعہ کیا تھا. حضرت علی کا ایک خصوصی کام تھا اور ایک باقی مزدوری عام تھی. یعنی عام مزدوری تو یہ ہے جو کام ملا وہ لے لیا، جو کام ملا. عام طور پر کھجوروں کے باغوں میں کہیں گوڈی کرتے نظر آتے ہیں، کہیں کھجوریں اتارتے ہوئے نظر آتے ہیں مالکوں کے لیے. کبھی بازار میں کسی کا سودا سر پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ایک خصوصی کام تھا اور وہ تھا کنواں کھودنے کی مہارت آپ کو تھی. جس نے کسی نے کنواں کھدوانا ہوتا پانی کا تو یہ کام حضرت علی کو آتا تھا. آپ کنواں کھودتے تھے. اب کنواں کھودنا، اس سے مزدوری ملنا، اس سے کتنا کے وقت چلے گا، کتنے کے کنویں کھودے جائیں گے. یہ کام تو ایسا ہے جو کبھی کسی نے کروانا ہے. پھر جب اس کے بیچ میں کوئی کام ہو تو پھر مزدوری ہے. مزدوری کر رہے ہیں. حضرت علی وہاں پر بالٹیوں سے پانی نکال کے کھجوروں کو دے رہے ہیں اور حسن اور حسین بیٹھے ہوئے چند کھجوریں درمیان میں وہ کھیل رہے ہیں. سرکار گئے، سرکار کو دے کے حسن و حسین دوڑ کے آئے، نانا آئے، وہ چمٹ گئے. حضور نے حضرت علی کو کہا علی دھوپ تیز ہونے سے پہلے میرے بیٹوں کو لے آنا، دھوپ تیز ہونے سے پہلے ان کو لے آنا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آج صبح نہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا،
یہ وہ ہے جو کائنات کی سب سے زیادہ طاقتور ہستی ہے، رسول کی بیٹی اس کے گھر پہ ہے اور مولا کائنات ہے علی مرتضیٰ۔ حضور اصبحنا ولیس فی بیتنا شیء، حضور آج کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں ان کو ساتھ لے آیا کہ چلو کھجوریں ہی کھا لیں گے۔ یہاں پر یہ بھوکے تھے کھجوریں کھانے کے لیے، حضور یہاں اگر آپ تشریف رکھیں فلو جلستا، اگر آپ یہاں تشریف رکھیں چند کھجوریں فاطمہ کے لیے بھی لے لوں میں۔ مزدوری کیا کیا ہے؟ ایک بالٹی پانی کے بدلے میں ایک کھجور مزدوری ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک بکل دلوۃ تمرہ، ایک بالٹی کنویں سے نکالیں گے ایک کھجور مزدوری، جتنی بالٹیاں نکال کر پودوں کو دینی ہیں اتنی کھجوریں۔ اب کتنی کے کھجوریں کمائیں؟ چند تو وہ ہیں جو حسن حسین نے کھائی ہیں، اور باقی وہ ہیں جو مولا علی نے اپنی جیب میں ڈالی ہیں۔ اور روایت کہتی ہے ایک کندھے پر حضور نے حسن کو اٹھایا اور علی نے حسین کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، دونوں آ رہے ہیں واپس چند کھجوریں کما کر۔ حضرت علی چند کھجوریں کما کر، حضور بیٹھ گئے نا وہاں انتظار میں۔ پھر میں تو اس لمحے کو دیکھ رہا ہوں جب انہوں نے کہا نا کہ میں فاطمہ کے لیے چند کھجوریں لے لوں، پھر چلتے ہیں۔ سرکار وہاں بیٹھ گئے حسن و حسین کے ساتھ، اور مولا علی کنویں سے بالٹیاں نکال کے پانی ڈال رہے ہیں۔ اس وقت حضور دیکھ ہی رہے ہوں گے کائنات کے مالک تو خود تھے، میری بیٹی کے لیے چند کھجوریں اکٹھی کرنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہے، اور جتنی دیر وہ بالٹیاں نکالتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب اٹھا کے اپنے کندھوں پر لے کے حسن حسین کو واپس آئے ہیں، یہ منظر بھی تو آسمان نے دیکھا ہوگا۔ کائنات میں ان سے مقدس کوئی ہستی نہیں ہے، اور ایک رسول نے اٹھایا ہوا ہے حسن کو، اور علی جو کائنات کا والی، اس کا محبوب ہے علی۔ آسمانوں پہ گئے نا معراج میں، ہر آسمان پہ فرشتے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں علی سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ معراج حضور کو ہوئی اور فرشتے آ کے کہتے تھے حضور ہمیں علی سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ جس سے ملنے کا شوق فرشتوں کو، وہ لوگوں کے یہودیوں کے کنووں میں سے پانی نکال کے باغ کو لگا رہا ہے۔ اس کے باوجود اس کی جرت، اس کی غیرت، اس کا علم، اس کی طاقتیں، زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، اور ایک مرتبہ بھی کسی مانگنے والے کو خالی لٹایا نہیں ہے۔ یہ ہے علی کرنا، یہ ہے طریقہ علی کا، فقیری پر راضی اور ایسا راضی کہ دنیا کو نواز رہا ہے، عطائے کر رہا ہے۔ وہ جو جملہ علی نے بولا ہے وہاں پر کہا عبد الحجارۃ من صفاحت عقلہ، یہ بے وقوف پتھروں کی عبادت کرتا رہا، وعبدت الرب محمد بثوابہ، اور میں محمد کے رب کی عبادت کرنے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ علی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی کی محبت عطا فرمائے۔ ایک آخری بات ہے جی، وہ کچھ لوگوں نے مجھے بار بار کہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب زیادتی ہے کہ میں اتنے دنوں سے وہ نہیں کہہ رہا۔ میں نے ایک وظیفہ ایک مرتبہ بتایا تھا، اور کافی سارے لوگوں نے کچھ یاد نہ کر سکے، اور کچھ کا دل یہ تھا، کچھ لکھواتے بھی رہے بعد میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے دوبارہ بتا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا ہے غربت ختم کرنے کے لیے، غریبی کو ختم کرنے کے لیے، ایک تو وہ معاملہ ہے کہ آپ کم ہمت نہ ہوں، گھر نہ بیٹھیں، کام تو کریں، یہ تو ذریعہ ہے، جو بھی ہو کام کریں۔ کام کے ساتھ اب اگلا وہ وظیفہ جڑ جائے جو سرکار نے بتایا ہے، تو غربت کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عمران خان یا کوئی اور ہمارا حکمران یہ غربت نہیں مٹا سکتے ملک کی، لیکن محمد عربی کا دیا ہوا وظیفہ مٹا سکتا ہے۔ یہ وظیفہ کچھ لوگوں نے پوچھا، میں تو اسے کئی سالوں سے استعمال کر رہا ہوں۔ 20 سال پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا اور اسے میں نے بتایا، تو 1 مہینے کے بعد کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی پیسے آتے کہاں سے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی، میں جو کما رہا ہوتا ہوں وہ کچھ اور ہوتا ہے، آتے کہاں سے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے اسے کئی مرتبہ یہ لوگوں کو کہا ہے کہ یہ جو کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں نا، یہ جو دین کی کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں، جو محمد عربی کے فرمانات پڑھنے والے لوگ ہیں، اگر دنیا ہی کمانی ہو نا ہم نے، تو اللہ کے فضل سے اتنے وظیفے آتے ہیں کہ جیبیں گھر بیٹھے برتی چلی جائیں۔ لیکن حکیم عبدالحی صاحب نے کمال باتیں کی تھیں، وہ میں اب نہیں کروں گا کیونکہ پھر سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وظیفہ چھوٹا سا ہے،
صحابی پریشان تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی قرض کی شکایت کی تھی کہ مجھ پر قرض چڑھ گیا ہے اور غریب ہو گیا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا، یہ تجھے لفظ بتاتا ہوں، یہ فجر کے وقت پڑھا کر، دنیا ذلیل ہو کر تیرے قدموں میں آ کے پڑ جائے گی۔ یہ جو وظیفہ ہے اسے یاد رکھ لیں اور کبھی مت چھوڑیں اسے، یہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے، بڑی ہی قیمتی ہر ایک کے لیے۔ لفظ آسان سے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، بس اتنے لفظ ہیں، 100 مرتبہ پڑھنے ہیں فجر کے وقت۔ بس زندگی کا معمول بنا لیں اسے، اولادوں کو سکھائیں، یہ اللہ کی قسم یہ خطا نہیں کرتا، پورا ہو کے رہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پھر بھی اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو، مجھ سے جہاں مرضی یہ لکھوا لیں، یہ میری عرض ہوگی، کوئی بندہ اس وظیفے کو نہ چھوڑے اور اس کی برکتیں دیکھیں، مولا کتنے کرم فرماتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔